تو مجھ پہ بہت اثر ہو گیا تھا. سمندر کنارے وہ آئے, جہاں جا رہا تھا میں رو رہا تھا. سب خون میں حدت پیدا ہو گئی تھی تم سے. کہا کہو تو لے کے چلو تم کو ہوائی جہاز اترا کر, جہاں پاری والا جہاز. میں نے کہا کہاں سے لے چلیے گا؟ کہا یہی کراچی اور ایسی تک, یا پھر آنا ہوگا پھر میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا لاکھوں روپے لگ جانا ہے, ہوائی جہاز ایک مستقل پانی کا جہاز کرتے ہیں, وہ لے جاتے. بہت مخلص لوگ حضرت مل گئے تھے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو متوجہ کر ہی دیتے. اللہ تعالیٰ انہیں اتنے لوگوں کا حج کرنے کے لیے جا رہا, کوئی آسان تھا؟ جاتے ہی کہا ہم لوگ گئے اخیر میں بچوں کا خیال کرنا, اور تم کو جاتے ہی بلاؤں گا. میں نے خواب میں دیکھا حضرت کو. میں نے کہا حضرت سے کہ آپ نے کہا تھا کہ جاتے ہی بلاؤں گا, اب تو نہیں بلایا آپ نے. تو سعید کھڑے تھا بازار کا, سعید ان سے بڑا, یہ لے جائے گا تم کو. تو وہی اسی نے حج کرا ہے, مقبول میں شریک تھے اصل سعید تھے. 600 ریال ملتا تھا صرف, اسی میں کھانا اور پینا. یہاں بھی بھیجنا ہے, یہاں کا سب کام وہی. اللہ جزائے خیر دے. 600 ریال میں کہا ابا آپ حج کریں گے, کیا کریں گے؟ کہ یہ تو میں کرا دوں. 14 سال تھا اس کا. 600 ریال بھی ملتا ہے, سمجھیے خلوص کی بات تھی. کیا انہوں نے, جو کیا انہوں نے. ابا خلوص حج کر. بڑھ کا بیٹا تم ترتیبوار معلوم کتنے ہو, شادی وغیرہ آئیں گے تو کبھی حج نہیں کر سکیں گے, ہم کو تم حج کرا ہی دو. پاری والے جہاں سے گئے, 8-10 دن میں پہنچ گئے. 4 مہینہ رہے. شیخ الحدیث کی خدمت میں 2 مہینہ رہے. کچھ نہیں, 78 لیکن یہ ہے کہ وہیں پر آشکری بکتی تھی صاحب نے, لیکن آشکری ہمیں چکھا رہی. وہیں پر سیب بکتا تھا, سیب کھائے رہے. اب وہ 600 ریال میں کیا کرے گا؟ کھائے گا, پیے گا, کہ یہاں بھیجے گا, یہاں کو دیکھے گا. کچھ اللہ تعالیٰ نے. میں گیا قبروں پر حضرت فاطمہ کے, فاقہ کیے ہوئے ہیں ہم لوگ کو, تو مل بھی جاتی ہے. حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ ہم لوگ سے کم تھی. سید النساء ہے یہ لوگ, سبوں کو اختلاف ہے. حضرت عائشہ ہے یا حضرت فاطمہ ہے یا حضرت خدیجہ ہے, کون ہے؟ اذا سخر اللہ لسعید, اذا سخر اللہ لسعید وکلہم سعداء. بال بچے جب کام میں شریک ہوتے ہیں, صرف نعمت میں نہیں مشقت میں شریک ہوتے ہیں. فاقہ ہوتا تھا, عائشہ کو ہوتا تھا فاقہ. کہیں سنا ہے کہیں اتنی کتابوں میں کہ ہم کو یہ فاقہ ہوتا تھا؟ 200 لوگوں سے روارتے ہیں, ارے ہوگی کہیں شاید, لیکن خود انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کو یہ فاقہ ہوتا تھا, یہ کہتا تھا. اذا سخر اللہ لسعید وکلہم سعداء. اللہ تعالیٰ جب کسی سعید کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھی بناتا ہے تو وہ بھی ویسے ہوتے ہیں. صحابہ سب کے سب. ایک صحابی تھے جس نے کہا کہ یہ چوکر ہے, میدا کا چوکر جو ہوتا ہے, یہ صحابہ کے بچے کھجے, آدمی بچے کھجے چوکر ہوتا ہے نا, لے آٹے گئے. بہت بگڑ گئے. کہا کہ ہمیں کوئی چوکر نہیں ہے, سب خالص میدا ہے ہم لوگ ہیں. اتنا شان سے کہا. جو نبی کی صحبت میں رہا ہو, یہ وقت کیا ہے سب چیزوں کی. اذا سخر اللہ, اذا سخر اللہ لسعید. اللہ دعا کیجیے کہ ہم لوگوں کو بھی
اذا سخر اللہ سعید لگایا ہو اذا سخر اللہ وکلہم سعداء. کسی سعید کے لیے جب صحبت کے لیے منتخب کرتے ہیں تو اللہ سب کو ویسے بناتا ہے. حضرت امام عمر مسا کے لوگ رہتے تھے آتے تھے وہی کئی روٹی آئے گی کئی روٹی گن کے آتی تھی اسی پہ کھاتے تھے لوگ رہتے تھے. 6 آتی تھی 7 آتی تھی. اور کسی نے اگر اس کو جا کے دے دیا روٹی خوش ہو جاتے تھے کہ بابا بہت 6 روٹی. ہمارے بزرگان دین نے کچھ نقشہ دکھا دیا ہے اگر اس کا بھی کچھ تھوڑا سا تھا وہی ڈلیا وہی اذا سخر اللہ سے. سب سے اچھی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ملک. سب سے زیادہ باعزت فضیلت صحابہ چن لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابیت کے ان کو چن لیا. حضرت مظہر زنجانہ تہجد میں اٹھے بکرے کی ایک آواز آئی بولنے بول ہی دیتے ہیں. کہا وہ بکرا کیسا بکرا ہی ہے کہا حضرت جو صدقے کے لیے آیا تھا جیسے بھی آیا تھا صدقہ لفظ چھوڑیے جو آیا تھا ہدیہ کے لیے اس میں سے ایک نواسے نے روک لیا اس کو بکرے سے زیادہ مناسبت ہے کہ نہیں. کہا پھر میں کیسے دعا کروں بکرا میرے گھر میں بندھا ہوا ہے پھر میں کیسے دعا کروں. ہاں سب کتابوں میں لکھا ہوا ہمارے اللہ کے اخبار سرف سے تو یہی فائدہ ہوا. اذا سخر اللہ اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم سعداء. دراصل اللہ مطہرات میں تھوڑا سا ہوا تھا نفقے کے بارے میں بس اوپر سے آ گئی. ہم ان کو باقرات دے دیں گے تم تو سب بیوہ ہو کے آئی ہو سب بیوہ ہی تھی ہم ان کو تم صحیح بات ہم باقرات بیوی ایک سے ایک باقرہ لے آ کے ہم پیش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ڈانٹا ہے کہ نہیں پرسے میں آئیں گے نہیں. تعلیم ہمارے حضرت فرمایا تعلیم یہ راستہ ہی کچھ محنت و مشقت کا ہے. خواب سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت جو ہمیشہ شاہد بالار کی باتیں کریں. خدا سے کلام یہ کہ باقیات صالحات کی ترغیب سے آخرت کی ترغیب مراد ہے. قرآن پورا ترغیب کہ اس کے لیے تیاری کریں. اب آئندہ آیات میں قیامت کے ہولناک واقعات سے آگاہ کرنے کے لیے چند انواع کا ذکر ہو رہا ہے. یہ نہیں سنائی دے رہا بہت عمدہ. اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا کر چلا دیں گے. جن کا وجود اور بقا لوگوں کی نظروں میں مستحکم ہے ان کو روئی کے گالوں کی طرح بنا دیں گے. بڑا سا حرکت ہو جائے سب بھاگ جائیں گے کوئی رکے. دیکھ ہائی کورٹ کے جج لوگ بھی سب میدان میں آ گئے تھے جب نظر آئے تھے. نہ وہاں کوئی وکیل نہ کوئی موکل نہ کوئی رجسٹرار نہ رجسٹر ہونے والا کچھ نہیں سب برابر. جب یہ اتنے بڑے درجے سے یہ حال ہے تو کیا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترۃ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ. یہ مومن بھی نہیں کہا
یہ کفار کا حال ہوگا. مومن بس آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور تو اس دن زمین کو کھلا ہوا چٹیل میدان دیکھے گا. نہ اس پر کوئی پہاڑ ہوگا اور نہ درخت ہوں گے، نہ مکان ہوگا. پوری طرح زمین کا صف ہوگی، یعنی برابر ہموار میدان ہوگی. نہ اس میں اونچائی ہوگی نہ نیچائی، سب برابر. کسی چیز کا اس پر نام وہ نشان نہ ہوگا، بس زمین ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کتنی تلاوت ہو رہی ہے، کیا بیان ہے اس کے اندر؟ کچھ کیا بیان ہے. آپ لوگوں برکت سے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. کون اس کو اٹھا کے دیکھتا ہے؟ زمین کے مردے اور کے خزینے اندر سے نکل کے سب باہر آ جائیں گے. غرض یہ کہ اس دن زمین صاف ہموار میدان بن جائے گی اور کوئی چیز زمین کے جوف پیٹ میں نہ رہے گی. اس کا اندرونی جوف سب ظاہر ہو جائے گا. اس دن ہم سب لوگوں کو میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کریں گے. تو ایمان ہمارا ہے نا کہ عمل پہ ایمان ہم سب اس کے واقعات. یہ نہیں کہ کوئی نئی کتاب ہے بس ویسے ہی. دیکھو 1400 سال پہلے کی اتری ہوئی ہے کتاب. اور اس دن ہم سب لوگوں کو میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کریں گے. پھر ہم اولین و آخرین میں سے بغیر جمع کیے ہوئے کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہاں نہ چھوڑیں گے کہ وہاں نہ لائے جائے، کیونکہ اللہ پر بھول چوک ممکن نہیں ہے. نہ عجز ممکن ہے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم وردوا علی ربہم صفا. اس دن تمام دل پر روبرو کھڑے کیے جائیں گے. لوگ حساب کے لیے احکم الحاکمین کے روبرو کھڑے کیے جائیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. اللہ کا شکر مشاہد ہماری کتنی جگہ سنا جا رہا ہے. تو مجھ کو بھی ٹھیک سے بیان کروں. میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ خدا کے کلام کا حق میں کیا ادا کر سکتا ہوں؟ لیکن معلوم ہوتا ہے علماء سے معلوم ہوتا ہے سنتے ہیں. اس کی تفسیر کو اور زیادہ لکھا ہے. ان نسینا وخزارہ پر میں نے تفسیر کیا تھا. مجاہانی صاحب بہت بڑے عالم جانتے ہوں گے. میں نے کہا بالکل صاف کر دیا آپ نے. ہوتا تھا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اگر بھول گئے ہیں خطا ہوئی اس کے کیا مطلب؟ جب خطا جسمانی معاف ہے اور پھر اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم مواخذہ نہ کیجیے. اس کی تفسیر کیا تھا بس چلیے آگے. پھر پیش ہونے کے بعد منکرین قیامت کو ملامت کی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ البتہ تاکید تم آج ہمارے حضور میں حاضر ہوئے ہو بے حشمت وقار اور بے خدمتگار. نہ حشمت ہے نہ وقار ہے، نہ خادم نہ خادمگار خدمتگار ہے. کوئی نہیں. اچھا لکھتے بھی ہے نا. ہاں جس چیز حق ادا کرتے ہیں وہی الفاظ لکھتے ہیں. البتہ تاکہ تم آج ہمارے حضور میں حاضر ہوئے بے حشمت و وقار اور بے خدمتگار اور بے مال اور بے منال اور بے کرتے اور بے پاجامے ننگے بے پروپال آ گئے ہمارے سامنے. نہ کرتا ہے نہ پاجامہ.
ننگے بے پر و بال، پر بھی نہیں اور بال بھی نہیں. اب اسی چیز کو کیسا ایک انداز سے ملا دیا، واقعی حق ادا کیا. لیکن سب کے باوجود ان کے گھر میں بھی ایک دفعہ ہو گیا، گھر سے نکلے مسجد جا رہے تھے، دوڑے ہوئے. انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کیا کہوں، بہو میں اور ساتھ میں جھگڑا ہو گیا. اور حضور نے فرمایا کہ جب ایسا جھگڑا فوراً مسجد کی طرف جاؤ، جس سے نماز پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ ان سے منصورہ ہو جائے. جو زمانے میں ہی تھا. یہ لکھنے والے گھر میں ہے، سنانے والے گھر میں، اس میں ہو سب کے تو کیا تعجب ہے، کچھ سبھی کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہے. سبھی کیا جس سے پوچھے کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ دنیا مطلوب ہو گئی ہے. دنیا وہ گھیرے ہوئے، وہ نہیں چھوڑ رہی ہے. بے حسبت وقار، بے خدمت گار اور بے مال منال اور بے کرتے و پاجامے، ننگے بے پر و مال. انہیں بے پر و بال، مال نہیں پال. جیسا ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا. اب تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور تم کو یقین آ گیا کہ خدا تعالیٰ کس طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اور وہ اموال، وہ اولاد، وہ باغات، وہ مکانات جن پر تم فخر کرتے تھے، ان میں سے کوئی چیز اس وقت تمہارے پاس نہیں ہے. جس طرح پہلی مرتبہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح پھر تم کو پیدا کیا گیا ہے. اگر عائشہ نے کہا سب ننگے ہو جائیں گے تو حضرت کیا ہوگا؟ بے پردی کہا اس میں کسی کو کچھ خیال ہی نہیں ہوگا. حال اس کا بےتاب گلشن. تم کو چاہیے کہ پہلی ہی مرتبہ کی پیدائش دیکھ کر تم دوسری مرتبہ کی پیدائش کے قائل ہو جاتے، مگر تم قائل نہ ہوئے. تم کو پیدا کیا گیا، مر جاؤ گے پھر بھی پیدا کیا. جو اللہ پہلی مرتبہ قادر ہے پیدا کرنے پر، تو دوبارہ اٹھا دے قیامت میں، کیا تعجب کی بات ہے. یہی سب سے زیادہ ان کو مشکل تھا کہ ہم مر جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے. ابھی کیسے زندہ تم کیسے ہوئے؟ میں ماں کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے، کیسی تمہاری پرورش ہوئی؟ ماں کے پیٹ میں نیست و نابودی، کیا تمہاری حیثیت تھی؟ دیکھ کیا لکھ رہے ہیں. تم کو چاہیے تھا کہ پہلی ہی مرتبہ کی پیدائش دیکھ کر دوسری مرتبہ کی پیدائش کے قائل ہو جاتے، قابل ہے قائل ہو جاتے، مگر تم قائل نہ ہوئے. اچھا لکھتے نہیں، درمیان لکھتے وعدے ہو جاتے ہیں بالکل. بلکہ تم نے دنیا میں یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے حساب کے لیے وقت موعود نہ لائیں گے. یہ گمان کیا، یعنی تم قیامت کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیاوی حیات پر مغرور اور مفتون تھے. اس لیے تم نے پیغمبروں کی تکذیب کی، آخرت کے ماننے والوں پر طعن کیا اور ان کو ذلیل و خوار جانا اور بے یار و مددگار سمجھ کر ان کو ستایا. تم قیامت کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیاوی حیات پر مغرور اور مفتون تھے، اس لیے تم نے پیغمبروں کی تکذیب کی. کچھ نہیں سوچتا جب آدمی آتا ہے شہوات میں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آگے یہی ہے کہ ان چیزوں پر تم مفتون نہ ہونا. پر دعا میں نہیں چل رہا، کوئی پڑھتے تو پڑھ لو. یہ تم نے پیغمبروں کی مفتون تھے، تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے تم نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور آخرت کے ماننے والوں پر طعن کیا اور ان کو ذلیل و خوار جانا
لے جا رہے ہیں جنت کے دولہے. یہ تان ہے رمضان وغیرہ میں جب اس کسی کی باتیں سننے میں اب تو زیادہ نہیں سننے میں آتی. پہلے بہت سب جب تو اثر تھا نئی تہذیب کا سمجھ آئیے. اس وقت تک ہم لوگ آئے تھے سن 51 میں جب تو بہت اس قسم کی چیزیں تھیں. موڑی میں کچھ کہنا اس زور شور تھا کچھ چیزوں کا. نئی تہذیب کا زور تھا بہت. اب تو میں نہیں سنتا بہت زیادہ. نہ کوئی کرتا کہتا ہے نہ کچھ کہتا ہے. سب ٹھیک. بلکہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کماتے نہیں کرتا طرح پڑھتے ہیں کہ 3 بسط ہم لوگ کا ہو جائے اتنے میں. آپ سے زیادہ مطمئن کون ہو. واقعی ہم سے خود بہت بڑے آدمی نے بات کہی. کہا بہت پلوس آدمی بہت حضرت بہت مان دیتے ان کو. مجھ سے خود کہا مولانا دنیاوی جاہ و جلال 3 ہے. سب مقصد 3 ہے. ایک یہ کہ اچھا مکان ہو جائے, اچھی بیوی ایک مل جائے اور اچھی کار ہو جائے کہ آگے گھومے. تیسری چیز آگے کچھ بڑھتا ہی نہیں دنیا کا آدمی. وہ کہہ جانے بس یہی طرح رہتا ہے. عبدالشکور صاحب یہی طرح رہتا ہے. مکان بن جائے اور کیا شادی ہو جائے اچھی سمجھ جائے اور کیا ہاں سواری مل جائے. کہتے اس سے آج دنیا دار جو ہے یہی گھوم کر رہتا ہے. ارے پھر کہا بڑے انداز سے حالت داڑھی بھی نہیں تھی لیکن حضرت ان کو بہت آج سمجھتے کہا. لیکن مومن جو ہے اس پر ایک صفحہ نہیں کہتا. وہ تو کہتا ہے جب تک ہم جنت میں جائیں گے اس وقت ہم کچھ چاہتے ہیں کیا ہے نا. ان کی بات ہے. یاد ہے کہ نہیں مجھ کو خالی مشاہد کی بات یعنی جو کہے ہوئے الحمدللہ یاد رہتا ہے بر وقت. ایسی نماز پڑھ داڑھی نہیں رکھا. حضرت نے کہا بھی اشار کرنے کہ بھائی فلاں نے داڑھی رکھ لیا تم نے اب تک نہیں کہا مجھ سے خود تب بھی نہیں رکھا انہوں نے. عبدالشکور صاحب جانتے ہیں عبدالشکور کے مکان میں رہتے تھے. اتنا مانتے تھے مجھ صاحب اتنا مانتے تھے نہ مانتے تھے. ہم کہہ نہیں سکتے. ہمارے لڑکے سب بڑے بڑے تھے. سب کہتے ہیں تمہارے لڑکے کیسے بڑے بڑے ہیں سب شادی نہیں. ہم لوگ جاتے تھے عبدالشکور صاحب کے مکان میں وہ رہتے تھے. ہم تو پہلے جاتے تھے. ہم لوگ پاس آتے تھے رکشا منگواتے تھے بیٹھاتے تب جاتے بغیر رکشا کبھی نہیں جائے دیا. اللہ ان کو جزائے خیر. نماز ایسی پڑھتے تھے سکون پرسکون. آتے تھے اتوار کے دن گھنٹوں بیٹھتے تھے. اور سب سے بڑی بات لوگ جانتے ہی ہوں گے اس وقت تھوڑا سا ہم لوگ کا اختلاف تھا بھائی صاحب سے. بہت خاص بات انہوں نے کہی ہے. کہا مولوی صاحب تمہاری اتنی بڑی خوبی یہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا ہے. چاہے ہم مہینوں کے بعد ہمیں بڑا آدمی کہیے چلے گئے کچھ نہ کچھ تشریح کی بات کر دیتا ہے مخالف کہ اچھا کہیے بھول گئے ہم کو. یہ کچھ ایسی بات کہا آپ نے کبھی بھی نہیں کہا ہے. چاہے میں مہینے نہ آؤں تب بھی یہ نہیں کہ ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے کچھ مجھے پرواہ بھی نہیں. اس وقت تو مجھے بہت اچھی نیند آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی یہ بات اچھی ہے. وہ معرفت حد میں شعر انہی کا پہلے ہے. عبدالشکور صاحب کا شعر ہے معرفت حد کے شروع میں انہی کے شعر بہت مانتے تھے. اور سب ڈاکٹر صلاح الدین کی محنت کا قسمت تھا. بہت سے کسی نے کہا بھائی مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے آنے سے یہاں کیا فائدہ ہوا. کہا بہت سے دہریہ مسلمان ہوئے یہ فائدہ ہوا. ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب کے دین ہے بھائی سب دعا کرو. بہت بدنام بھی ہوئے بہت یہ ہوئے. ہم لوگ کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی. کہاں جاتے ہیں ہم لوگ ادھر رہتا تھا کہاں ہم لوگ کو جانا پڑتا وہیں کھیتی میں اپنے رہنا پڑتا ہے. قاری صاحب یہ اگر نہ خرید کے ہوتے جاتے وقت وہاں پہنچے حضرت کوئی زمان گھبرانا مت ہے ہم آویں گے بنوا دیں گے. آویں گے اس مکان کو بھی کہا جس میں محبوب رہتے ہیں کہا میں سامنے اس لیے بیٹھتا ہی ہوں تاکہ اس کو بنوا کے جاؤں.
جیسے فالی کا اثر ہوا ہے، حضرت بے ہوش آئے تو میں تھا کمزمان، گھبرانا نہیں، ہم مکان بنوا کے جاؤں گے. وہی جس میں ابو اس وقت 4 ہی کمرے ہیں نا، بنوا بھی جائیں گے. کون بنوا اس کمرے کو بھی کہا، اس مکان کو بھی. اب ایک بات اور، میں اس وقت مقروض تھا. حضرت کو اتنا تعجب ہوا کہ میرے رہتے تم مقروض ہو گئے. اچھا بس اب آگے نہیں کہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آج بننا زمین کچھ نہیں، ہم لوگ مکان نہیں بنوایا لیکن زمین تو دے گئے. شمس الہدا بھائی ایک ہماری سیسر ماسٹر سے بیچارے، زمین نہیں تھی، مکان نہیں بنا. اب بھی نہیں مکان بنا، کرایہ پر رہتے ہیں سب لوگ کرایے کے بچے. یہ زمین تو تھی، بن گیا کسی طرح، کسی نے کچھ کسی نے کچھ. یہ سب گوسی کا ہے، سارے جانتے ہیں، گٹی اور سب. دا کو کون دینے والا تھا؟ اے خدا جو دیا تو نے، دا کو کون دینے والا؟ اور بے یار و مددگار سمجھ کر ان کو ستایا. صحابہ کر رہے ہیں بے یار و مددگار سمجھ کر ان کو ستایا. تمہارا سارا گھمنڈ ختم ہو جائے گا. اب خالی ہاتھ آئے ہو. اس وقت اللہ کے آگے ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون مشہور ہوئے ہو. خطرہ کے وقت تمہارے بدن کی جو ذرا کھال کٹ گئی تھی وہ بھی واپس کر دی جائے گی. اس کھال کے ساتھ تو آؤ گے. وہ کھال ہماری کہاں گئی؟ لے گئے ہمارے. کہاں سے کہاں کھال. یہ بھی ایک خاص طور سے دیکھیے، یہ تفسیر ہے. یہ تمہارے بدن کی جو ذرا کھال کٹ گئی تھی وہ بھی واپس کر دی. دیکھ لیا خدا تعالیٰ کس طرح دوبارہ پیدا کرنا رکھا دیا. تھوڑا سا وہ وزیر کتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون. یہ وہ آیت ہے مگر اسی لیے سبھی سنا دیا. جب ٹیپ ریکارڈ آیا ہے تو حضرت یہی آیت پڑھی. ایسی کلام کیا ایجادات کی حقیقت، وہ کتاب چھپا ہوا. کبھی بھی مانگ آتے تھے کمزمان ولی آزاد سناؤں، ایجادات کہتی ہو گیا. بہت عمدہ ہے کتاب. یہ وہ وزیر کتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس دن ہر شخص کا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. بس تو اس دن مجرموں کو دیکھے گا کہ خوف سے ڈرنے والے اور کانپنے والے ہوں گے ان جرائم کی سزا کے ڈر سے جو ان کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. نام اعمال سب لکھا ہوا. یہی لکھتا ہوں میں. لوگ کہتے ہیں سوانے لکھو، میں کہ سوانے تو آنے والی ہے. سوال ہے کیا؟ سوال ہے. جرائم کی سزا ڈر سے جو ان کے نام اعمال میں درج ہو گئے وہ کہیں گے ہماری کم بختی یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی. ذہن اگر بے موقع ہے وہ بھی لکھا ہوا، اور کہا بے موقع وہ بھی لکھا ہوا. مگر سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کرامن کاتبین نے ایک ذرہ لکھ دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں. ایک ایک ذرہ لکھ دیا، کوئی بات چھوڑی نہیں. یہ بات وہ نام اعمال کو پڑھ کر کہیں گے 9 ہفتوں ووجدوا ما عملوا هذا ولا يظلم ربك احدا. جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب نام اعمال میں لکھا ہوا موجود پائیں گے تاکہ اس پر حجت قائم ہو. اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. نہ وہ کسی کو بے قصور پکڑتا ہے، جیسے آج بے قصور پکڑ کے بند ہے لاکھوں آدمی بند ہے. وہاں بے قصور نہیں، اور نہ کسی کی نیکی کو ضائع کر رہا ہے.
اس وقت جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سب تمہارے عمل کا پھل ہے. گندم از گندم برویت جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو. گیہوں سے پیدا ہوتا ہے، جو سے پیدا ہوتا ہے. بس سوچ لو تمہارے عمل کے کرتوت سامنے آ جائے گی. ہمارے مولانا وغیرہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنی سوانح یہاں سے لے کے لندن تک میں بالکل سوانح کیا سوانح لکھو گے ہمارے. جس کا نام ہے اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا تو وہ کہے گا یہ پڑھ لو، تب اس کو اطمینان ہوگا. اس سے پہلے کیا ہے، اس سے پہلے سوانح کیا ہے. کوئی تعریف میں نہیں کرتا، حال میں کچھ نہیں چاہتا. عبداللہ سے کہہ دیا سوانح میں کوئی نہ لکھی جا. سوانح وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ان کا کتاب آنے والی ہے، دائیں ہاتھ میں آئے گی تو ہم دیں گے، بائیں ہاتھ میں نہیں دیں گے. گڑبڑ ہے، یہ صحیح ہے لیکن ہمارا محمد اوتیا کتاب وہ بھی نہیں. بڑے لوگوں سے کہا، میں نے لندن میں کہا، بس یہی آج پڑھی میں نے. ہم محمد اوتیا کتاب وہ بے مینی فیقول ہاں مقرؤ کتابیہ. اس دن تو خود ہم دے دیں گے. آج ہم کیا دیں اپنی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا سے بقدر ضرورت تعلق رہے، بقدر ضرورت رکھنا ہے. ہم محمد اوتیا فقراء کی خدمت میں اس لیے بھی رہا جاتا ہے تاکہ فقر کی کچھ عزت آ جائے، اس کی اہمیت آ جائے. اگر تم کسی کے شیخ میں گئے، لکھا ہے بہت بڑی کتابوں میں، اور دنیا کی محبت اس کی صحبت میں کچھ کم نہیں ہوئی ہے، بھاگو اس سے، اس کی صحبت میں رہنا ٹھیک نہیں. سب سے بڑی علامت یہ لکھی ہوئی ہے مشائخ کی صحبت کی کہ وہاں دنیا کی عزت کم ہو. سب کو محبت دنیا سے، دنیا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر، ہے ہی نہیں. اس میں کمی محسوس ہو تو یہ شیخ ہے کہ اس کی صحبت میں رہ جاؤ، نہیں نکل جاؤ. اللہ ہم سب لوگوں کو اس لائق بنائے. دعا بھی اللہ تعالیٰ محمد اوتیا کتاب. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے. اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو خوش فرما دیجیے. بہت سے گناہ ہیں، گناہ تو اس لائق نہیں ہے کہ معاف کیے جائیں، مگر آپ کے کرم میں اتنی وسعت ہے جو سمندر میں بھی نہیں ہے. آپ اس کے ذریعے سے ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. جو دھبے گناہوں کے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.